بدشگونی. انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت چھات بے اصل ہے اور بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں، مجھے تو نیک فال پسند ہے، یعنی اچھی بات. چھوت چھات کیا ہے کہ بیماری متعدی ہے، کنٹیجیس ہے. دور جاہلیت میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ بیماری کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ دوسرے کو جا لگے، تو یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ بیماری بذات خود کچھ نہیں، یہ تقدیر سے ہے. اللہ کا اذن ہوتا ہے تو دوسرے کو لگتی ہے، اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو نہیں لگتی. تو یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، جس کو جب چاہے اللہ وہ لگا دے، ورنہ اس کے اپنے اندر اللہ نے ایسا دفاعی نظام رکھا ہے کہ وہ وائرس اندر جا کے بھی پنپ نہیں سکتا، اس کو بیمار نہیں کر سکتا. لیکن اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جہاں تعاون پھیلے وہاں جاؤ نہیں، احتیاط برتو. کوئی چیز آپ کے لیے ڈینجرس ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں. تو وہ احتیاطی تدابیر آپ کو اختیار کرنی چاہیے، اس سے منع نہیں کیا گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے وجہ وہم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے اندر بیماری ہے تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، یا اس کو موجب الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ نے کچھ لکھا تو پھر تو ہو کر ہی رہے گا. تو بیماری لگنے کا سبب ضرور بن جاتے ہیں جراثیم، لیکن الا باذن اللہ. تو معاملہ جو ہے وہ اللہ کی مشیت اور ارادے کی طرف لوٹتا ہے. اگر وہ چاہے کہ کسی بیمار سے دوسرے کو بیماری لگا دے تو بیماری لگ جاتی ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو کسی سے بیماری نہیں لگتی. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی طرف متعدی نہیں، یعنی کنٹیجیس نہیں ہوتی. آپ نے جب 3 دفعہ فرمایا تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، عربی، کہنے لگا، اللہ کے رسول، بے شک خارش کا زخم، اسکن ڈیزیز جو اونٹ کی ہوتی ہے، اونٹ کے ہونٹ یا اس کی دم کی جڑ میں ہوتا ہے، تو یہ تمام اونٹوں کو خارش لگا دیتا ہے. آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور نہ الو سے کوئی نحوست ہے، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں، کیونکہ عربوں کے ہاں حرام مہینوں کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا تھا اس میں جنگ و جدل شروع ہو جاتی تھی، تو اس کو وہ اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے. آج ہمارے ہاں بھی یہ کانسیپٹس موجود ہیں، محرم میں شادی نہیں کرنی، سفر میں سفر نہیں کرنا، کوئی نحوست نہیں. نحوست انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، اور سب سے بڑی نحوست گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی مگر یہ کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے تو درگزری کر جاتا ہے. تو انسان کو اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، اور نحوستیں باہر ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اندر دیکھنی چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو فرمایا تھا کہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. دوسرا یہ فرمایا، اور کوئی چیز ایسے نہیں جس سے نحوست پکڑی جانی چاہیے، کسی الو وغیرہ سے یا کسی اور چیز سے. اور بدشگونی میں جو نحوست پکڑنا ہے، کسی چیز کو شرک بھی کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدفعلی شرک ہے، اور بدشگونی لینے والے سے آپ نے بیزاری کا اظہار کیا ہے. آپ نے فرمایا، جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ان سب کا ہم سے تعلق نہیں. تو بدشگونی جو ہے یہ اعلیٰ درجات سے محرومی کا باعث ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہانت کی، یعنی کسی نجومی کے پاس جا کے حالات معلوم کیے کروائے، جس کے لیے کی گئی، خود نہیں گیا، کسی اور کو بھیج دیا کرنے کہ جاؤ میرے لیے پوچھ کے آؤ، یا بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا، وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، مقربین اور سابقون میں سے نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبرا کے اپنا کام روک دیں تو وہ اعلیٰ درجے دنیا میں بھی کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. بڑے درجے تو وہی حاصل کرتا ہے نا جو رسک لینا جانتا ہے، اللہ کے بھروسے پہ آگے بڑھتا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈر کے بیٹھ نہیں جاتا. اسی طرح جنت میں بلا حساب جانے میں رکاوٹ ہے یہ بات، یعنی برے شگون لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم طلب نہیں کرتے، نہ شگون لیتے ہیں، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدشگونی سے کام میں رکاوٹ نہیں لانی چاہیے. معاویہ بن حکم کہتے ہیں، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ابھی میں تھوڑا عرصہ پہلے جاہلیت میں تھا اور اللہ نے اب مجھے اسلام سے نوازا ہے. ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی پیشن گوئیاں کرنے والوں کے پاس. آپ نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جانا. میں نے عرض کیا، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدشگونی لیتے ہیں. فرمایا یہ ایسی بات ہے جو وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں، یعنی بدگمانی یا وسوسہ. یہ ایک طرح کا وہم ہے. یہ وہم انہیں کسی کام سے نہ روکے، یعنی یہ تمہیں کسی صورت اپنے کاموں سے نہ روکے. ایک اور روایت میں یوں آتا ہے. میں نے عرض کی، ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں. ایک عمل ہوتا ہے نا، لکیریں کھینچ کے پتہ نہیں برابر کرتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا.
اور پھر کیا فرمایا کہ اچھی بات نیک فال مجھے پسند ہے. اچھی فال کیا ہے؟ اچھا بول، اچھی بات منہ سے نکالنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی فال لینا پسند تھا. یعنی اچھی فال کیا ہوتی ہے کہ انسان کسی دوسرے کی زبان سے آسانی والی بات سنے یا نفع حاصل کرنے والا کلمہ سنے جو اس نے غیر ارادی طور پر بولا ہو، اور سننے والا اس سے اچھا شگون لے لے. یعنی کسی بھی موقع پر اچھے کمنٹس جو ہیں، یہ کام ہو جائے گا. مشکل کام کے وقت بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، اللہ کی مدد ہے ساتھ، اللہ کروائے گا. جب پازیٹیو جملے آپ بولتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا مائنڈ، آپ کا جسم اسی طرح پر کام بھی کرنے لگتا ہے. کیونکہ یہ جو منہ سے نکلی ہوئی باتیں نا، یہ انسان کے سامنے آتی ہیں. تو ہمیں خود بھی، گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالو، مایوسی کی باتیں نہیں. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولو، غلط بیانی نہیں کرو، غلط وعدے نہیں کرو، کسی کے اوپر ہنسو نہیں، مذاق نہیں اڑاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے دل کو ایک سکون اور قرار ملتا ہے. کسی نے آپ سے کوئی بات کہی ہے تو یہ نہ سوچے یہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کا، اچھا ہی سمجھے. تو جب آپ دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، آپ منہ سے اچھی بات نکالتے ہیں، تو آپ کی زندگی ایک پازیٹیو رخ اختیار کر لیتی ہے، اس میں خوشی آتی. اور اگر آپ دوسروں کے بارے میں شک و شبہ کرتے رہتے ہیں، منفی باتیں سوچتے رہتے ہیں، تو پھر چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی ہیں. اس کو لا آف اٹریکشن بھی کہتے ہیں، یعنی آپ پازیٹیو انرجی اٹریکٹ کرتے ہیں یا آپ نیگیٹو کرتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سننا اچھا لگتا تھا کہ جب کسی ضرورت سے نکلے تو کوئی یا راشد یا نجیح کہے، یعنی اے راہ پانے والے، یعنی تم سیدھے راستے پہ جا رہے ہو، یعنی خیر کے کلمات منہ سے نکالے. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی اور بری فال نہیں لیتے تھے، لیکن جب کسی کو عامل بنا کر، یعنی گورنر بنا کر کہیں بھیجنے کا ارادہ کرتے تو اس کا نام پوچھتے تھے. اگر نام پسند آ جاتا تو اس کے ساتھ خوش ہو جاتے، اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر آتے کہ اچھے نام سے کیا اچھی فال لیتے آپ. اور اگر آپ کو نام ناپسند ہوتا تو کراہت کی علامتیں آپ کے چہرے پر ظاہر ہو جاتی تھی، اسی لیے آپ نام تبدیل بھی کر لیا کرتے تھے. تو کسی بچے کا نام رکھنا ہو تو صرف انوکھے نام نہ رکھتے رہیں بلکہ اچھے معنوں والے نام رکھیں. اسی طرح جب کسی گاؤں میں داخل ہوتے تو اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا نام پسندیدہ ہوتا تو آپ خوش ہو جاتے، اور اگر گاؤں کا نام یا اس منزل کا نام ناپسندیدہ ہوتا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کی نشانیاں نظر آتی تھی، یعنی آپ خوش نہیں ہوتے تھے. اسی طرح یعنی کہ خواب میں اگر کوئی اچھا لفظ یا اچھی بات کر دے، یا استخارے کے بعد آپ مثلا 2 رکعت نماز پڑھ کے اٹھے ہی ہیں تو اچانک کوئی شخص ایسا مل جاتا ہے جو آپ سے کوئی بڑی اچھی بات کر دیتا ہے، تو اس سے آپ کے دل کو ایک اطمینان اور خوشی ہوتی ہے، اور آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب آگے کام آسان ہو جائے گا. اسی طرح خواب میں کوئی ایسی نشانی نظر آ جائے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک رات خواب دیکھا. یہ کس نے دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا. گویا ہم عقبہ بن رافع انصاری کے گھر میں ہیں اور ہمیں ابن تاب کی تازی کھجوروں میں سے کھجوریں پیش کی گئیں. خواب میں آپ کو کھجوریں پیش کی گئی تو میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ ہمارے لیے دنیا میں رفت اور آخرت میں اچھا انجام ہے، اور ہمارا دین انتہائی عمدہ ہے. تو اچھا خواب آپ دیکھیں تو اچھی تعبیر اس کی لیں. اسی طرح ہر بات کے 2 رخ ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کے پاس خواب سنانے کے لیے آ گیا، اول تو اسے کہیں کہ اگر تمہارے دل کو اچھی لگ رہی خواب تو بیان کرو، اور اگر نہیں تو چپ ہی رہو. لیکن اگر وہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو سن لیں، سن کے اس کا بہتر پہلو جو ہے وہ اس کو بتائیں. یعنی اس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، آپ اس میں سے بہتر نکالنے کی کوشش کریں. یعنی اس کی تعبیر معلق ہوتی ہے، جیسی کوئی بیان کر دیتا ویسی وارد ہو جاتی. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا شگون لینا پسند تھا، اور بدفعالی ناپسند تھی، اور نیک فال سے آپ کو محبت تھی، اور اچھے لفظوں، اچھے ناموں، اچھی باتوں سے انسان کو خوش ہو جانا چاہیے.